گیسٹ تھے سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں. ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ سبھی لوگ ان کو جانتے ہیں. ہمیں جی جوائن کیا ہے طارق فتح صاحب نے, جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور انالسٹ بھی ہیں اور آتھر بھی ہیں, سو مینی تھنگس. اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کینیڈا سے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عارف اجاکیہ صاحب نے, جو کہ جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. ایم کیو ایم کے تو خیر وہ ممبر ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل ورک بھی کرتے ہیں, اور بہت زبردست انسان ہے میں ضرور کہوں گی, کیونکہ ایک بار میں نے ان کے ساتھ شو بنایا اور مجھے بہت کچھ ان دونوں لوگوں سے سیکھنے کے لیے ملا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. اس سے پہلے طارق صاحب شکریہ. تھوڑا سا ہم آج ہسٹری کی طرف چلتے ہیں, جو ہمیں بری تو لگتی ہے سن کر, لیکن ہمیں سننا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے اور جو ابھی کی ایون جنریشن ہے وہ اگر کچھ سیکھ پائے اس سے تو بڑی اچھی بات ہوگی. مجھے یہ بتائیے سر کہ جب اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں اور جب پاکستان نہیں بنا تھا, تو یہ حصہ جہاں پہ اس وقت پاکستان ہے یہاں پہ کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ علاقہ کس طرح کا تھا, اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا پائیں اس میں. اور دوسرا یہ کہ جب پاکستان بن گیا, جہاں تک میں نے مسٹر جناح کو دیکھا ہے, یعنی ان کی جو دیکھی ہیں, ان کی اسپیچز سنی ہے, وہ مجھے کافی ماڈرن آدمی لگتے ہیں. میرے گھر میں بھی ان کی پکچر لگی ہوئی ہے, تو وہ ہرگز شیروانی اور میں نہیں ہے, کافی ماڈرن لگتے ہیں. تو پاکستان کیوں اس طرح سے نہیں پایا کہ ہم اس دیکھیں یہ کئی سوال آپ نے کر دیے. یہ آپ کے دادا بھی ہندوستانی, عارف کے بھی دادا ہندوستانی, میرے نانا دادا بھی ہندوستانی. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی شخص کو ملتے ہیں اور اس کی ایتھنیسٹی پوچھتے ہیں تو وہ اپنے آب و اجداد سے ریلیٹ کرتا ہے نا. کوئی اٹالین یہ تو نہیں کہتا کہ میرے دادا پردادا فرینچ تھے لیکن میں اٹالین ہوں, اور اگلے میری نسل جو ہے وہ ہوگی پولش. یہ صرف آپ کو یہ جہالت پاکستان میں نظر آتی ہے کہ ہم تینوں کے پردادا نانا جیسے بھی کہیں 2 جنریشن پہلے ہندوستانی تھے, اور ہم جو ان کی اولاد ہیں وہ ہندوستانی نہیں. پہلے تو اس کو سمجھیے. تو جب آپ وہ بات ہے کوا ہنس کی چال چلتی, وہ اپنی چال بھول جاتا ہے. اور پوری دنیا اسلام میں یہ واحد علاقہ ہے جہاں کے لوگ اپنی زمین سے شرمندہ بہت ہیں. یعنی ان کو آپ کے فورن منسٹر کو دیکھیے, وہ تو نام سٹیمپ ہر جگہ لگاتے ہیں, میرا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں, مجھے تو کرائے پہ قریش لے کے آئے تھے یہاں پہ, اور میں آپ کو تویزیں بانٹوں گا, آپ دعا کریں, آپ کسی کی بیل گاڑی ٹھیک ہو جائے گی, یہ دعا پڑھ لیجئے تو شاید کل بارش ہو جائے گی. یہ ہم بن گئے کہ وہ لوگ جو اس دھرتی کے دشمن تھے, جنہوں نے یہاں قتل عام کیا مسلمانوں کا, وہ ہمارے ہیرو گئے. جن لوگوں کے ساتھ ہم پیدا ہوئے, بڑے لکھے کئی جنریشن سے, اب عارف جو ہیں یہ ان کا سندھ سے یا آپ سمجھے میمن برادری سے تعلق ہے نا آپ کا عارف بھائی, تو یا گجراتی یا میمنی بولنے والے لوگ کو اب ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ آئیڈینٹی سے بولنا پڑتا ہے نا. آپ کا تعلق بھی آپ شاید الہ آباد سے ہیں یا یو پی سے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں؟ دیکھیں, لیکن ہم کو برین واش کر کے کہا کہ تم ہندوستان سے نہیں ہو. جب آپ کو زمین سے اکھاڑ دیا تو آپ کہیں کے نہیں رہے. انڈونیشیا میں کسی کو شرمندگی نہیں کہ وہ جاوا کا ہے یا سماترا کا ہے یا ملے کا ہے. آپ کے ملیشیا کے جو پرائم منسٹر تھے مہاتیر محمد, ان کو کوئی شرمندگی نہیں کہ ان کے دادا جو تھے وہ پشتون تھے اور ان کی اماں جو تھیں وہ ملیشیا سے تھیں تو وہ میلے کہلائے. سری لنکا میں کسی کو نہیں تکلیف ہے کہ وہ کہاں کے ہیں.
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو، یہ صرف نہیں بنگالیوں کو کہا تم عرب کی غلام ہو، انہوں نے 2 تھپڑ لگائے، ختم کر دیا، 25 سال میں قصہ ہی کلوز کر دیا، جنہوں نے پاکستان بنایا۔ جو پاکستان ہے وہاں آپ کسی پنجابی سے پنجابی میں بات نہیں کر سکتے آن ٹیلی ویژن۔ پچھلے 70 سال میں آپ کے کسی نیٹ ورک پہ کسی پنجابی نے ایک دوسرے سے پنجابی بات نہیں کی ہے۔ کیوں؟ شرمندہ ہیں اپنی زبان سے، اپنی زمین سے۔ آپ پبلکلی آ کے اگر میمنی بول لیں آپ کو لوگ جاہل کہیں گے، اگر گجراتی میں بات کی جو میرے سسرال کی زبان ہے تو کدھر سے آ گئے؟ جو زبانیں جس شہر کی ہیں وہ تو ختم ہو گئی، ہم سب آرٹیفیشل بن گئے۔ ہمارا کلچر ہو گیا نازو نمبر 1 نمبر 2، پاپوش نگر کا الگ، گرو مندر والے الگ، اسلام آباد والے الگ، راول پنڈی والے بالکل الگ۔ تو وی آر این آرٹیفیشل اینٹی، اور یہ ہماری ہسٹری کے عزیز کی چھوٹی سی کتاب ہے دی مرڈر آف ہسٹری، وہی پڑھ لیں، دیٹ از انف، لیکن آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ جتنے پاکستانی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ جاہل ہوتے ہیں۔ یہ عارف نے نوٹ کیا ہوگا، برطانیہ میں یا نیدرلینڈز میں انہوں نے کافی کٹھن لائف کاٹی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر جرمنی میں رہ رہے ہیں تو جرمن اپنے آپ کو جرمن کیوں کہتا؟ وہ رشین تو نہیں ہے نا۔ ہمارے یہاں سندھ میں آ کے کہتے ہیں کہ میر پور خاص کی زبان جناب اردو ہونی چاہیے۔ ارے پاس میں دیکھو، امرکوٹ کا نام عمرکوٹ کر دیا۔ آپ اندازے لگائی، پاکستان کا ایک ہی شہر ہندو میجورٹی تھا، بھٹو صاحب کے زمانے تک وہ امرکوٹ کہلاتا تھا، اس کو عمرکوٹ کر دیا۔ وہ جو کلچر تھا ہمارا کہ عمرکوٹ کے پاس ہرن ملتے تھے، 71 کی جنگ میں پاکستان کے فوج نے آ کے اس علاقے سے ہر ہرن کو، یہ سوری ہرن نہیں، مور خالی کر دیا، کھا گئے سب۔ ان کا تعلق ہی نہیں سندھ سے، تو ان کو کیا پرواہ کہ ایک کلچر کے اندر مور کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ہر جگہ یہی ہوا کہ اب یہ ایم کیو ایم کے ناراض ہوں گے کہ اردو ہم پہ ٹھوپ دی گئی اور کہا کہ تمہاری اپنی زبان جو ہے وہ گٹر میں ڈال دو۔ یہ اے گریڈ زبان آ رہی ہے بہت دور سے، لکھنؤ میں آ رہی ٹرین پہ، اور کھٹکٹ کھٹکٹ جہاں جہاں جاتی ہے یہ ٹرین وہاں بربادی۔ اس کلچر کو لا کے ہم کو بنا دیا ایسا کہ لوگ انڈیا میں اب پاکستان کے پنجابیوں کو سنتے ہیں نا ٹی وی پہ تو ایز کامیڈی سنتے ہیں، کیونکہ کوئی اردو بولنا ہی نہیں جانتا۔ سو دس از اے پاس۔ اب اس کا آگے کیا ہونا ہے وہ چیپٹر ہو چکا، کیونکہ پاکستان صرف بنگال میں الیکٹ ہوا تھا 47 میں، سوائے بنگال کے اور مسلم لیگ کی منسٹری کہیں نہیں تھی 46 کے الیکشن میں۔ سوہر وردی صاحب جو وہاں تھے، ان کو پہلے دن پاکستان میں آنے سے، ان کی پرائم منسٹر بنگال کو پاکستان آنے سے پابندی لگا دی گئی، اور ان سے کہا جو بات کرنی جناح صاحب سے کراچی میں جا کے بات۔ ڈھاکہ جو پاکستان کا کیپٹل بننا چاہیے تھا، آپ کو یہ نہیں پتا نا لوگوں کو، جب ایک ہی صوبے کا آپ الیکشن ہوگا، جب میجورٹی مسلمان جہاں رہتے ہیں وہیں کا شہر ہوگا نا پاکستان کا کیپٹل۔ آپ نے کراچی کو بنایا جو ہندو میجورٹی تھی، آپ نے کہا نہیں یہ کیپٹل ہے اور یہاں اردو زبان ہوگی اور ہندوؤں کو نکال دو، باقی سارے ان پڑھ ہو گئے۔ جو ماں کلوچی کے نام سے بلوچوں کا شہر ہے تو سندھی بھی نہیں، آپ نے صفایا کر دیا۔ منگو پیر کے جو کروکوڈائلز ہیں، جو ہم نے بچپنے میں ہمارا کلچر تھا کہ سال کے سال جا کے وزٹ کرتے تھے، بہت ہی غضب کی جگہ، آپ کبھی بھی نہیں گئی ہوں گی۔ پورے ہندوستان میں ایک جگہ مگرمچھ رہتے تھے، وہ منگو پیر کہلاتا تھا۔ آپ نے اس کو ایسا کلین چیپٹر کیا، انہوں نے کہا بھائی لکھنؤ نہیں ہے اور اگر بغداد نہیں ہے تو بھیا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مگرمچھ کو تو جانتے۔ We destroyed everything۔ ہم نے
تو وہ ہندو ٹیمپل ہے جو ایک مڈ ولکینو ہے، نانی کا مندر کہتے ہیں اسے بلوچستان میں، میں نام بھول رہا ہوں، مہلاج کچھ ایسا ہے. We eradicated that کیا کہتے ہیں جو ہندو ریچول تھا کہ ہندوستان سے لوگ بلوچستان جاتے تھے اینیول اپنی حج ٹائپ کے لیے. We cut it out completely. اور ایسے بھولے بن کے بیٹھے، ہمیں تو پتا بھی نہیں کیا ہوا، ہو گیا ہوگا، ہمیں کیا پتا. We have destroyed languages. تو یہ جو قتل عام کلچر کا ہوتا ہے، اس کی سزا تو بڑی جنریشن تک ملے گی. انسان کا قتل کر دیں تو پھر بھی شریعہ میں معافی کا ہے، پیسے دے دو کچھ ہو جائے. اللہ کی بنائی ہوئی زبانوں کا قتل عام کرنے کا فخر یا جو جس سے پراؤڈ یہ گھومتے ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان کے پنجابی اور یہاں کے اردو بولنے والوں کے سر پہ تاج ہے. ان کو فخر ہے کہ ہم نے زبانوں کو اوپر ٹریکٹر چلا دیے. اب نہ کوئی بلوچی بولے گا یہاں، نہ سندھی بولے گا، نہ پشتو بولے گا. اور پنجابی تو اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے کہا ہم تو خود ہی نہیں بولیں گے. انہوں نے خود اپنی زبان پہ پابندی لگائی. تو کہاں پاکستان چلے گا؟ مجھے پتا ہے. جیسے ایک جگہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، لال پور کا نام جو ہے بدل کے جو ہے انہوں نے، جہاں پہ کبھی شاہ فیصل گیا تک نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا، فیصلہ آباد نام کر دیا. مجھے یہ بتائیے جی عارف صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے جیسے بات سنی ابھی طارق فتح صاحب کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کی بات اگر ہم کریں تو کراچی میں ایک پارسی کمپاؤنڈ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ پارسی رہتے تھے، اور میرے اپنے اسکول کی لڑکیاں بھی کچھ وہاں پہ تھی، فرینڈس تھی میری. وہ خالی کیوں ہو گیا ہے؟ وہ سارے پارسی کہاں گئے؟ عارف صاحب. تھینک یو ویری مچ آرزو صاحبہ. اور سب سے پہلے میرے لیے، میں بتا نہیں سکتا الفاظ میں کہ میں اپنے گرو جی کے سامنے پہلی بار بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. تو بہت سیکھا ہے میں نے. ہی از مینٹر. میں ان کو دیکھ کے سیکھ کے آگے بڑھا ہوں، اور میں ان کی ایک ایک چیز کو فالو کرتا ہوں. تھینک یو طارق بھائی فار ایوری تھنگ. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ. کراچی میں ایک آرام باغ ہے، وہ بھی رام باغ ہوتا تھا، جی اس کو آرام باغ بنا دیا. انہوں نے ہر چیز تبدیل کر دی. کل رات میں نے ٹویٹر پہ ایک تصویر شیئر کی ہے کہ انڈیا میں جب کراچی تھا تب شیوراتری کس طرح منائی جاتی تھی کراچی میں. جی اور مجھے ایک سندھی دوست نے مجھے شکوہ کیا ہے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کراچی میں 47 سے پہلے کوئی سندھی نہیں تھا. تو میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو شہر ہے نا کراچی، یہ 47 میں ایک ڈیولپڈ اربن سٹی تھا، اور اس کے جو معمار تھے نا وہ پارسی اور ہندو سندھی تھے. اور 47 میں وہ سارے ہندو سندھی بھگا دیے گئے یا وہ چلے گئے. لیکن کراچی میں مسلم سندھی ایز سچ میجورٹی میں نہیں تھے. یہ ہسٹوریکلی بلوچ بستی تھی جس کو انگریزوں نے اس کے نیچرل پورٹ ہونے کی وجہ سے ڈیولپ کیا، اور یہاں پہ بزنس کمیونٹی فرام پارسیز. ہمارے کراچی کے پارسیوں کا ایک بڑا کردار رہا ہے. جس ٹاؤن جمشید ٹاؤن کا میں میئر رہا ہوں، وہ جمشید ٹاؤن بھی ایک پارسی کے نام پہ ٹاؤن ہے. تو کراچی، یہ بات ہو گئی. دوسری بات اردو زبان کی جو طارق بھائی نے کہی، تو آئی 100% ایگری کہ یہ امپوز کی گئی تھی پاکستان میں. کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی 100% پاپولیشن جو زمین ہے پاکستان کی ایسٹ اور ویسٹ، 100% پاپولیشن نان اردو اسپیکنگ تھی. اردو تو ان مسلمانوں کی زبان تھی جو ہندوستان کے مائنورٹی پروونسز میں تھے. اب پاکستان ایک آرٹیفیشیل اسٹیٹ بنانے کے بعد بونڈنگ فیکٹر چاہیے تھا. تو پنجابی آرمی اور یو پی سی پی کے جو نواب اور جاگیردار جو گئے پاکستان، ان کی یہ سازش تھی کہ بونڈنگ فیکٹر خالی اردو ہو سکتی ہے، تو سب کو اردو لا دی گئی ہے. میرے والد نے کراچی سے میٹرک کیا تھا گجراتی میڈیم میں. کراچی میں گجراتی اسکول تھے. میرے والد گجراتی کے شاعر تھے. مار دی گئی وہ پوری زبان. تو ہماری مادری زبان میمنی ہے، لیکن میری بیوی جس کے ماں باپ دونوں جوناگڑھ میں پیدا ہوئے، وہ میمنی نہیں بول سکتی، کیونکہ ہمیں شرمندگی کا احساس دلایا گیا جیسے پنجابیوں کو کہ ارے اردو بولو.
मेमनी के एसेंट में उर्दू बोलोगे तो तुम्हारे बच्चे की उर्दू पे लोग हंसेंगे। तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती तो आज मजबूरन मेरे बच्चों को भी हम मेमनी नहीं सिखा सके, वरना मेरे भाई बहन के साथ, मेरे माँ बाप के साथ हम मेमनी में बात करते थे। मेरे वालिद सऊदीया से गुजराती में मेरी वालदा को खत लिखते थे, क्योंकि मेरी वालदा को गुजराती के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। तो दैट्स अ ट्रू फैक्ट। उर्दू ला दी गई है इस मुल्क के ऊपर क्योंकि इट वॉज अ बॉन्डिंग फैक्टर। अब आपका सवाल मैं भूल गया। सवाल क्या था? मैं आपसे सर पूछ रही थी कि पारसी कंपाउंड, क्योंकि हाँ, ताल्लुक कराची से है, कराची को आप अच्छे से जानते हैं। कराची में एक पारसी कंपाउंड होता था, पारसी जिमखाना भी था। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान चौक के आसपास उधर कहीं होता था। तो वो क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी, ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो था वो वारी टावर के सामने, तो वहां से पारसी लड़कियां भी आती थी और बच्चे भी आते थे। तो वो कंपाउंड खाली क्यों हो गया है? वो सारे पारसी कहाँ गए? अरे 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 मैं उस इलाके का नाजिम रहा हूँ, और ये पारसी अरब शहर कावस जी, फारसियों का इतना बड़ा नाम, जमशेद टाउन में रहते थे और हयात थे। मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि उन्होंने मेरी शिकायत लगाई थी। एक्चुअली इशू ये है, गवर्नर सिंह से उन्होंने शिकायत लगाई थी। इशू ये है कि पारसियों की जो प्राइम लोकेशन की जमीन थी, और आगा खानियों की, आपको पता होगा गुरु मंदिर के पास आगा खानियों के 200 प्लॉट है जो कब्जा कर लिया गया है। जियाउल हक के जमाने से वो अदालतों से केस भी जीत गए, और अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि वो जमीन, जिसको अल्लाह वाली बस्ती कहते हैं तारिक रोड के पीछे, अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि ये जमीन खाली कराओ, ये प्राइवेट प्लॉट पे बस्तियां बनी हुई हैं। मैं 5 थानों की पुलिस लेकर तारिक रोड पे गया, उनको पहले तो समझाया बुझाया, सब कुछ कर लिया। जब हम लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे तो उस बस्ती से हम पे फायरिंग की गई। मैंने मुड़ के देखा तो एक पुलिस वाला नहीं, मैं तो यहाँ फ्रांस से उठ के गया था पाकिस्तान, मैं अकेला खड़ा हूँ, फायरिंग हो रही है। लोगों ने आके, मेरे जो एमक्यूएम के लड़के हैं वो आए, मुझे कहता है आरिफ भाई साइड पे हो। भाई ये प्राइम लोकेशन, आर्मी पाकिस्तान की लैंड ग्रैबर है, पूरी कौम को लैंड ग्रैबर बना दिया इन्होंने। और आखिरी बात मैं आपकी तस्दीक कर दूंगा कि मैंने 23 साल एमक्यूएम में गुजारे हैं, लेकिन 2018 में मैंने अल्ताफ भाई से दरख्वास्त करके मैंने एमक्यूएम छोड़ दी है, क्योंकि अब एमक्यूएम में भी आर्मी ने इतने ग्रुप बना दिए हैं, और एक अल्ताफ हुसैन मुजरिम है, बाकी जितने कराची में कत्लो गारत, भत्ताखोरी, जो चीज होती थी, जो करते थे, वो आज आर्मी की, रेंजर्स की सरकर्दगी में कराची पर रूल कर रहे हैं। तो मैं अब एमक्यूएम की पॉलिटिक्स से निकल आया हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मसले हो गए हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के इश्यूज देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि सिर्फ पारसी जिमखाना की बात नहीं है, गोवन जिमखाना था, आपको पता नहीं है, बोरा जिमखाना था। कराची के अंदर जहां मैं पैदा हुआ, मेरी उस सड़क का नाम था लाला लजपत राय रोड, वो जमशेद रोड के साथ निकलती थी। उस जमशेद रोड का नाम बदला गया, लाला लजपत राय का नाम बदला गया। किसी के पाकिस्तान में किसी को नहीं पता लाला लजपत राय हैं कौन, जो लाहौर के अंदर जिनके कत्ल पे भगत सिंह था। किसी को, खैर लाहौर में तो किसी को तारीख जानने का मेरा ख्याल है उनको एहसास भी नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह मियाँ थे, फिर अरब आए, उसके बाद पंजाबी उर्दू बोलने वाले, बीच में कुछ भी नहीं है। तुर्क असल में उनकी रिस्पेक्ट है। तो अब मेरा ख्याल है सबके नाम भी अर्तुगुल अब कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी गुलाम पेशा लोग हैं कि इन्होंने, ये आजकल घूम रहे बेटियों के नाम रखने के लिए, अल्लाह बता दो कोई तुर्की नाम तो बता दो, कोई तुर्की नाम। We are classless people। आप समझते हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लोग पूछते हैं कि यार जॉन बड़ा पुराना नाम हो गया, कोई नया नाम दो। आपके मुल्क में नाम इस तरह रखते हैं जैसे गाड़ियों के नाम आते हैं कि यार डैटसन का नया मॉडल आया, बच्चे का नाम रख दो वो डैटसन। There is no concept of land, language, religion और history। मेरा एक दोस्त नहीं है पंजाब में जिसने कुरान पढ़ा हो, और हर आदमी कुरान पे जान देने को तैयार बैठा हुआ है। They have no clue किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, खुदा की कसम। कुरान को भी उल्टा पढ़ रहे हैं। हम ये जो 30 पारे हम पढ़ते हैं, ये बाकी दुनिया में लोग कहते हैं
30 पारे कहां से आ गए?